کرنے لگے حضور ذرا بتائیے تو صحیح یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے قریب آئے گئے۔ محترم حضرات، احمد رضا کسی عام شخصیت کا نام نہیں، احمد رضا ایک فکر کا نام ہے، احمد رضا ایک سوچ کا نام ہے، احمد رضا ایک تدبیر کا نام ہے، احمد رضا ایک مسلک کا نام ہے۔ ارے احمد رضا اس سرزمین پر رہ کر، بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے، ہندوستان کا ایک شہر ہے بریلی، وہاں بیٹھ کر کے محترم حضرات علم و گوہر کے ایسے دریا بہائے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین سے لے کر عرب کی سرزمین کو جلتھر بنا دیا۔ تمام لوگوں نے مل کر کے کہا تھا، عجمی اکٹھے ہو گئے، عربی اکٹھے ہو گئے، تمام لوگ اکٹھے ہونے کے بعد تمام نے مل کر کے کہا تھا، مانا عرب نے تجھے یہ گانا گایا، عجم نے تیرا ترانہ گانے تجھ کو سارا زمانہ۔ ہم یہ اہل سنت اعلیٰ حضرت اور چیخ پڑے، چوٹی کے بہا پڑے، ہار دیے گستاخ کے جبڑے، خنجر کے آسان چلایا، ہم یہ اہل سنت اعلیٰ۔ احمد رضا ایک فکر کا نام ہے، احمد رضا ایک سوچ کا نام ہے۔ احمد رضا آج کے دور میں انسان سوچتا ہے کیا کوالٹی کا نام ہے، کون سے مرد مجاہد کا نام ہے؟ اگر میں بتا دوں نا کہ احمد رضا اس مرد مجاہد، اس شخص کا نام ہے کہ قسم خدا کی اللہ اکبر کہ احمد رضا علیہ رحمت و رضوان جب دنیا سے جاویدانی کی طرف جا رہے ہیں، جب دنیا سے محترم حضرات دنیا سے جا رہے ہیں نا، 1:56 ہوئے ہیں، احمد رضا سے پوچھا، محترم حضرات ذرا غور تو کیجئے، احمد رضا اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹے کو بلا کر کے بولے آؤ۔ محترم حضرات احمد رضا نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اللہ اکبر، مصطفیٰ رضا صاحب آ گئے ہیں، بڑا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، میرے احمد رضا کہتے ہیں ذرا قرآن کی تلاوت تو کر دو۔ محترم حضرات جس نے پوری زندگی قرآن پر رکھ کر اپنی زندگی کو گزار دیا ہے، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت پر اپنی زندگی کو گزار دیا ہے، ہاں اسی کو احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ سنیت کی جان ہے، عشق کی پہچان ہے، امام احمد رضا خان ہے۔ محترم حضرات آئیے تو صحیح بات میں آپ کو بتا دوں، واقعے کے مادھیم سے اگر آپ کے تک بات پہنچاؤں تو محمد سے سما کریو، بولیے سبحان اللہ۔ محترم حضرات احمد رضا علیہ رحمت الرضوان گھر میں موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بیٹا چھت پر موجود ہے، فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، عرض کرنے لگا حضور کچھ عطا تو کیجئے۔ کہا کس سے جا رہا ہے؟ احمد رضا خان سے کہا جا رہا ہے، فاضل بریلوی سے کہا جا رہا ہے۔ میرے امام نے اٹھایا اور عطا کر دیا ہے، احمد رضا نے پھر سے اٹھایا، عطا کر دیا ہے، احمد رضا نے اور دے دیا، عطا کر دیا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے احمد رضا خان میں نے تو سنا تھا آپ بہت بڑے مولانا ہیں، آپ کو تو بڑے حضرت سے پکارا جاتا ہے، آپ کی تو پہچان دور دراز تک ہے۔ اے احمد رضا خان ذرا بتائیے تو صحیح آپ کی پہچان تو دنیا بھر کے حصے میں ہے، دنیا بھر کے خطوں پر ہے، مگر احمد رضا ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کس مرد مجاہد کا نام ہے؟ میں نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا، مگر تھوڑا سا عطا کر رہے ہو، تھوڑا سا عطا کر کے گزرنا چاہتے ہو۔ جیسے احمد رضا نے کہا دیکھ بھائی صاحب کا کام ہوتا ہے مانگنا، مانگنے کے بعد چلے جانا، آپ چلے جائیے، آپ یہاں موجود نہ رہیے، یہاں سے اٹھ کر کے آپ چلے جائیے۔ محترم حضرات اٹھ کر کے نہ گیا، احمد رضا کہتے رہے چلا جا، احمد رضا بولے گھر کو چھوڑ کر کے چلا جا۔ مانگنے والوں کی فطرت نہیں ہوتی ہے، مانگنے والوں کی عادت نہیں ہوتی ہے، مگر وہ آ کر کے قریب آتا گیا، وہ آپ کے پاس بیٹھتا گیا۔ میرے احمد رضا نے کہا تجھے جانا ہوگا، تو وہ جاتے ہوئے کہتا ہے اگر تو مجھے لٹا رہا ہے نا تو دیکھ لینا تیرا نقصان ہو جائے گا، تیرا گھر گر جائے گا۔ محترم حضرات احمد رضا کی ماں آتی ہے، عرض کرتی ہے بیٹے دے دے، فقیروں کو ستاتے نہیں ہے۔ آج بھی محترم حضرات اگر درویش مانگنے کے لیے آ جائے اور ہٹا کٹا ہونا تب بھی ہم دے دیا کرتے ہیں، یہ میرے نبی کا درس نہیں ہے، یہ آقا نے ہم کو سکھانا نہیں ہے، یہ آقا نے ہم کو بتایا نہیں ہے۔ محترم حضرات عرض کرتے ہیں میرے امام احمد رضا سے عرض کیا گیا تھا میں آپ کے گھر کو گرا دوں گا، تو میرے احمد رضا خان نے کہا تھا اگر تجھ میں ہمت ہے تو احمد رضا کے گھر کو گرا کر تو دکھا دے۔ ماں نے کہا تھا میرے لال اے میرے شہزادے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے شہزادے یہ درویش ہوا کرتے ہیں، ان کی بات اجابت، ان کی بات جو ہے ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے، ان کی بات کو مولا قبول فرما لیتا ہے۔ محترم حضرات احمد رضا عرض کرتے ہیں اے ماں میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، اے ماں شریعت مطہرہ پر آنچ آ جائے اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ احمد رضا خان نے کہا نا، محترم حضرات کو لوٹ کر کے آتا ہے، کہتا ہے احمد رضا خان بتاؤ تو صحیح آج کا انسان تو ایسا ہو چکا ہے اگر معاملات بدل جائیں نا تو زندگی کا حصہ بدل جاتا ہے۔ انسان کے معاملات یہ ہو چکے ہیں کہ محترم حضرات اگر کوئی آئے تو انسان فائدہ اٹھانا بھی چاہتا ہے تو اپنوں سے اٹھانا چاہتا ہے، اپنے قریب ہو کر میں مانتا ہوں، پھر
प्रधान से उठा लोगे, फकीर से नहीं उठा पाओगे तो विधायक से उठा लोगे। मगर मुझे बताओ, क्या दुनिया के बाद कब्र में काम आएगा? क्या हश्र में काम आएगा? क्या नश्र में काम आएगा? क्या नकीरैन के सवाल में काम आएगा? क्या तुम्हारे जवाब में काम आएगा? क्या तुम्हारी जिंदगी के माथे पर काम आएगा? क्या कोई हिस्से में कोने पर काम आएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो कहना पड़ेगा क्या प्यारे दुनिया में काम आएगा? दुनिया के बाद गुजरते ही क्या कब्र में काम आएगा? क्या हश्र में काम आएगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अमल काम आएंगे? तो नहीं प्यारे, याद रखना, वहां अगर कोई अमल काम आएंगे तो वो दुनिया के नहीं, और ना ही काम आने वाली अगर कोई साथ है तो वो रहमतुल लिल आलमीन होगी, मेरे आका की साथ होगी, और कोई नहीं हो सकता है। मोहतरम हज़रात, अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान के मुतालिक मैं तो इतना कहूंगा और गुजर जाना चाहता हूं कि दुश्मन अहमद पर अपना मिजाज तो प्यारे हाल ये है कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मोहतरम हज़रात, आइए तो सही, उस दरवेश ने कहा ना आने के बाद मैं आपको मकान को गिरा दूंगा, आपके मकान को सभी बोझ कर दूंगा। तो मेरा इमाम अहमद रज़ा बयान फरमाते हैं, तो मेरे मकान को गिराएगा, तो मेरे घर को गिराएगा, जैसे ही काम सुभान अल्लाह। सुनो तो सही, इमाम अहमद रज़ा कहते हैं अगर तू मकान को गिराएगा ना तो जालिम पहले अहमद रज़ा की जूती को सीधा करके दिखा दे। ये अहमद रज़ा है। मोहतरम हज़रात, करीब हुआ होने के बाद जूती को सीधा करने लगा, जब हाथ से उठाना चाहा जूती को ना उठा पाया, दूसरे हाथ लगाने के बाद जूती को उठाना चाहा और सीधी करना चाहा, मगर जूती को सीधा ना कर पाया, इसलिए कि अहमद रज़ा की जो जूती थी फकत एक आम इंसान से नहीं थी, बल्कि एक आशिक रसूल की थी, मोहम्मद के गुलाम की थी, आका के किरदार में रहने वाले की थी। मोहतरम हज़रात, अहमद रज़ा अल्लाहु अकबर, उनकी जूती जब सीधी नहीं होती तो पुकार उठता है, ए अहमद रज़ा, तू तो जादू कर रहा है। कहते हैं जालिम, तू अभी मुझे परेशान कर रहा है। मैं कोई जालिम नहीं कर रहा, मैं कोई परेशान नहीं कर रहा, ना मैं कोई जादू दिखा रहा हूँ, ना मैं कोई जादूगर हूँ। तो करीब होता है और कहता है अहमद रज़ा, ये ताकत कहाँ से मिली? कहते हैं नबी के दर से मिली। आज वो फकीर समझ गया था कि आज उसका मुकाबला एक मौलवी से नहीं, नबी के दर के कलंदर से होगा।